لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام عصمت زہرا کی ورثہ دار سلام، سلام مملکت غم کی تاجدار سلام، سلام سبت نبی کی شریک کار سلام، سلام جرت حیدر کی یادگار سلام، وقار مریم و حوا سلام ہو تجھ پر، سلام ثانی زہرا سلام ہو تجھ پر، جگر پہ اکبر و اصغر کے داغ اٹھائے ہوئے، ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے، گرانی رسن و طوق آزمائے ہوئے، جو درد دل میں تھا اس کو دوا بنائے ہوئے، سوے دمشق چلی حق کی روشنی لے کر، جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر، قدم قدم پہ مقاصد کے عظمتوں کا خیال، نفس نفس پہ بھتیجے کے زندگی کا سوال، ردا چھنی تو بڑھا اور عصمتوں کا جلال، کھلے جو بال تو نکھرا حسینیت کا جمال، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی، سلام ہو ہمارا اس بی بی پر جو عارف نبوت و امامت ہے، اسلام کی شہدا ہے، اسلام پہ قربان ہے، بلکہ اسلام جس کی قربانی کا مرہون منت ہے، جس نے عالم غربت و مسافرت اور عالم مصائب کے ہجوم میں اسلام کی لاج رکھ لی، وہ کارہائے نمایاں کیے کہ آج ازا خانے بستی بستی شہر شہر، کائنات کا ہر وہ انسان جس کے دل میں انسانیت کا دل دھڑکتا ہے، اس مظلومہ کو سلام کر رہا ہے، کربلا والوں کو سلام کر رہا ہے، اور کیوں نہ کرے رونے والوں، ابھی آپ کے سامنے ایک نہیں کئی تبرکات آئیں گے، لیکن 28 رجب کو جب چلے تھے تو کنبہ بڑا تھا، 11 محرم کو جو چلے ہیں تو کوئی نہیں، ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں، وارثوں نے مقتل آباد کر دیا ہے، بیبیاں حسرت سے دیکھ رہی ہیں، کاش عباس ہوتا تو سوار کرتا، اکبر ہوتا تو بازو پکڑتا، بھیا حسین قافلے کے آگے آگے چلتے، لیکن آج ایک لاغر و بے کس و لاچار ہے سید سجاد، کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار پہنا دیا گیا ہے۔ میری آواز جہاں جہاں پہنچ رہی ہے، میں تمام ماتمی دستے کے ماتمی جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، آنے والے زائرین سے گزارش کر رہا ہوں، پردہ دار بیویوں، علی کی غیرت دار بیٹی کی ہماری آنے والی ہے، وہ جو ترائی پہ سو گیا اس عباس کا علم آنے والا ہے، وہ جسے حسین نے تربت میں سلایا تھا، شام ہوتے ہی جسے تربت سے باہر نکال لیا، جسے 2 بار نہر کیا گیا، اس غرِ بے شیر کا جھولا آنے والا ہے۔ اللہ اس بستی پر اپنا رحم و کرم نازل کرے، عزیز و اہتمام کرنے والوں کو ہر مصیبت و پریشانیوں سے آزاد کرے، پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ زینب کی تنہائی کا ماتم کرنے کے لیے آج دور دراز سے زائرین مومنین انجمن ہائے ماتمی ذاکرین کو بلایا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ان کا گھر آباد رہے، لیکن ایسا گئے کہ لوٹ کے آئے نہ پھر حسین، یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو۔ رونے والوں، 28 رجب کو کیا شان سے یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا، کیا شان تھی، آگے آگے سرکار سید الشہداء تھے، عباس غازی تھے، علی اکبر تھے، بنی ہاشم کے جوان تھے، زینب کیا شان کے ساتھ چل رہی تھی، بنی ہاشم حلقہ کیے تھے، لیکن 11 محرم کو زینب تنہا ہے، کوئی نہیں ہے۔
سلام ہو ہمارا اس لٹے ہوئے کنبے پر۔ عزیزوں، کچے گارے مٹی کا یہ گھر جو مدینے میں آباد تھا، سب ایک دوسرے پہ قربان تھے۔ محبتوں کے تسبیح میں یہ گدھا ہوا گھر، جہاں بھائی بہن پہ قربان، بہن بھائی پہ قربان۔ رونے والوں، یہ عظیم منظر آپ کے سامنے، دنیا کے سامنے ہے، جہاں سب ایک دوسرے پہ قربان۔ 28 رجب کو میری طرف دیکھیے گا، جب یہ قافلہ چلنے لگا تو تاریخ کہتی ہے کہ سب سوار ہو گئے، لیکن ایک بی بی تھی جو سامان سفر لیے بیٹھی تھی، اور یہ کہتی تھی بابا میں مر جاؤں گی، بابا میں اکیلی رہ جاؤں گی، بابا میں کیسے چلوں گی، بابا مجھے اپنے ساتھ لے کے چلو۔ مگر حسین ابن علی علیہ السلام اس بیٹی کو اپنے ساتھ نہ لے گئے۔ کیوں نہ لے گئے؟ اس لیے کہ یہ ماں کی تصویر تھی، رو رو کے کہتی تھی مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ رونے والوں، قیامت تو آ گئی جب یہ بچی رو کے کہتی ہے حسین کی کہ بابا میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، نہیں آپ گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، بابا میں تیرے اصغر کا جھولا جھولاؤں گی۔ رونے والوں، یہ بی بی سامان سفر، سب جانے لگے، سامان سفر لے کے بیٹھ گئی۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے کہا نہ سغرا، تمہیں نہیں جانا میری لاڈلی بیٹی۔ بیبیوں نے حلقہ بنایا، اپنا اپنا سامان جمع کیا، لا کر کے سغرا کی آغوش میں رکھنا شروع کیا۔ رو کے پوچھتی ہے بیبیوں یہ اپنی امانتیں میرے حوالے کیوں کر رہی ہو؟ یہ رو کے کہتی ہے کہ بیبیوں میں اکیلی ہوں، میں وطن میں ہوں، بیمار ہوں۔ بیبیاں کہتی ہیں سغرا حسین جیسے امین آقا کی امین بیٹی ہو تم، بی بی ہم لوٹ کے آئے تو سامان یہ امانت ہمیں واپس کر دینا۔ بی بی رو کے کہتی ہے اگر میں مر گئی تو میں بیمار ہوں، سنو تمہاری یہ امانتیں نانا رسول کے روضے پہ رکھی رہیں گی، تم وہاں سے لے لینے۔ آخر کار سغرا نے بہت منتیں کی، لو وہ منظر بھی آ گیا کہ ایک مرتبہ بی بی آ کے در خیمہ در پہ بیٹھ گئی، ہر گزرنے والی سواری کو دیکھ رہی ہے، نانی سے کہتی نانی بتاتی جاؤ یہ کون گزر رہا ہے؟ کہ بی بی یہ تیرا چچا عباس جا رہا ہے۔ رو کے کہتی ہے نانی اس سے کہہ دو تجھے وہ سلام کہتی ہے جو تیری کچھ نہیں لگتی۔ غازی دوڑے ہوئے آئے، سغرا کو کلیجے سے لگایا، آواز دیا مشیت امام کے سامنے سغرا میں خاموش ہو۔ بی بی عزیزوں ایک ایک سواری گزرنے لگی، یہ کون جا رہا ہے؟ کہ یون محمد، کہ خدا حافظ، ہر ایک کو خدا حافظ کہتی رہی۔ کسی اسنا میں بی بی کہتی ہے نانی یہ کون جا رہا ہے؟ کلیجہ منہ کو آتا ہے، بھائی سینے پہ ہاتھ رکھنا، برداشت کر سکو تو کرنا۔ آواز دیا بی بی یہ تیرے حصے کا بھائی اکبر جا رہا ہے۔ تابع ضبط نہ رہی، دوڑ پڑی، دوڑا ہوا اکبر آیا، بہن کو کلیجے سے لگا لیا۔ سغرا کہتی اکبر لینے کے لیے آؤ گے نہ مجھے؟ اللہ اکبر۔ کسی نے جا کے حسین ابن علی سے کہا مولا اکبر اور سغرا بھائی بہن بغل گیر ہو کے رو رہے ہیں۔ مولا نے ہاتھوں کو بلند کیا، بار الہ میرے بچوں کو صبر عطا کر۔ رونے والوں سغرا خاک لے کے آئی، بھائی کے سامنے بیٹھ گئی کہ بھئیا قدموں کے نشان چھوڑ جاؤ، لو سواروں یہ قافلہ گزر گیا۔ تا حد نظر سغرا خدا حافظ کہتی رہی، جاؤ بھئیا خدا حافظ، جاؤ بابا خدا حافظ، میرا دل ہے میں شہزادی سے کو بی بی جی بھر کے اپنوں کو دیکھ لو، اب یہ لوٹ کے آنے والے نہیں۔ اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے جنہیں لوٹ لیا گیا کربلا میں، سلام ہو ہمارا کربلا کے ان مظلوموں پر۔
سلام ہو ہمارا ان مظلوموں پر جنہیں کشا کشاں پھرایا گیا، سلام ان غریبوں پر جنہیں ریگزار کربلا نے کفن دیا، سلام ان مظلوموں پر کہ جنہیں بازاروں میں لے جایا گیا، سلام ان مظلوموں پر کہ جن کے اپنوں کو لوٹ لیا گیا۔ خدا کرے آپ سب آباد رہیں، خالق کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آپ متوجہ ہوں تو میں گزارش کروں تبرکات کی آمد کا سلسلہ شروع ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ ان تبرکات کا استقبال کیسے کریں گے۔ رونے والوں، کیا آباد گھر تھا یہ جہاں کائنات کے رسول سلام کرتے تھے، جہاں لوگ سلام کرنے آتے تھے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اس گھر پہ آگ و لکڑیاں لائی گئی، اس گھر کو جلایا گیا، بطول شہزادی کی پسلیاں توڑی گئیں، حضرت محسن کی شہادت ہوئی، حضرت امیر کے سر پہ ضربت لگائی گئی، حسن آقا کے جنازے پہ تیر برسائے گئے۔ 28 رجب کو حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا، حسین کو حج نہ کرنے دیا گیا، حج کو عمرے میں تبدیل کیا، کربلا کا رخ طے کیا۔ یاد دلاؤں آپ کو، میری آواز جہاں جہاں پہنچ رہی ہے، یہ فقرہ آپ نہیں میری پردہ دار بہنیں محسوس کریں گی کہ جن کے سر پہ باپ کا سایہ ہے، خدا کرے ان بچیوں کے سر پہ باپ کا سایہ سلامت رہے۔ جن بچیوں کے باپ دنیا سے گزر گئے ہیں، پوچھو نا بیٹیوں سے کیا گزرتی ہے، باپ کی کتنی یاد آتی ہے، باپ کی محبت، باپ کا سر پہ ہاتھ رکھنا بیٹیوں کو کتنی تقویت دیتا ہے۔ عزیزوں، ایسے ہی تاریخ کہتی ہے حضرت امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب کوفے کو اپنا دارالحکومت بنایا، کوفے کو دارالحکومت بنایا، تو امیر نے کوفے میں اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن آیا، کیا دیکھا حضرت امام حسن نے کہ امیر المومنین ہر جنگ کا فاتح، آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے ہیں۔ امام حسن نے پوچھا بابا؟ کہا ہاں۔ کہا کوفے میں اچھا نہیں لگتا۔ کہا بابا کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہاں میری بیٹی زینب و کلثوم نہیں ہے۔ عزیزوں، برداشت کر سکیے گا، تاریخ کہتی ہے کہ آقا امیر نے کہا جاؤ زینب و ام کلثوم کو لے آؤ۔ عزیزوں، حضرت امام حسن چلنے لگے بہنوں کو لینے کے لیے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر کی آواز آئی، حسن؟ کہا جی بابا۔ کہا بیٹیاں جب آ جائیں کوفے کے قریب تو مجھ بابا علی کو خبر کر دینا۔ کہا جی بابا۔ کہا سنو ایک بات کا خیال اور رکھنا کہ میری بیٹیاں جب کوفے میں آئیں تو رات کا اندھیرا ہونا چاہیے۔ عزیزوں، تاریخ کہتی کہ جیسے ہی ہم سب کی آقا زادی کی کوفے میں آمد ہوئی، بازار بند تھا، رات کا اندھیرا تھا، کسی نے آہستہ سے کہا امیر آپ کی بیٹیاں آ چکی ہیں۔ تاریخ کہتی کہ امام علی علیہ السلام نے ناقے کی مہار اپنے ہاتھ میں پکڑ لی، ناقہ بڑھ رہا تھا، کسی اسنا میں وہ بیٹی بھی کیا کہ جو بابا کے قدموں کی آہٹ محسوس نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ بی بی نے اپنے بابا کے قدموں کی آہٹ محسوس کی، اب جو پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا؟ حضرت امیر کے ہاتھوں میں ناقے کی مہار تھی۔ علی رو رہے تھے۔ زینب نے پوچھا بابا روتے کیوں ہو؟ آواز یہ زینب گواہ رہنا، آج جب پہلی دفعہ تم کوفے آئی ہو تو بازار بھی بند ہے، ناقے کی مہار تیرے بابا علی کے ہاتھوں میں ہے۔ زینب بازار بند ہے، ناقے کی مہار تیرے بابا علی کے ہاتھوں میں ہے۔ زینب تجھے ایک بار بازار اور آنا ہوگا، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، سر پہ چادر نہ ہوگی۔ زینب شکوہ نہ کرنا میری لاڈلی۔ اللہ اکبر،
رونے والوں کیا قیامت آ گئی آپ سن رہے ہو مگر گھٹ گھٹ کے رو رہے ہو. نہیں، تبرکات آنے والے ہیں. مجھے نہیں پتا کیسے استقبال کرو گے. عزیزو ابھی قبلہ نے مجھ سے کہا ہے مصائب کے ایک حکم دیا ہے کہ یہ مصائب ضرور اشارہ کر دینا. ان کی تعمیل حکم میں گزارش کر رہا ہوں، حالانکہ میں کہہ دیتا کہ ہماری آ جائے. نہیں، اس لیے کہ جو ہماری پہلے نہیں آ رہی ہے، پہلے اس کی شبیہ آئے گی جس پہ بہنوں کو بھروسہ بہت تھا. نہیں بھی ٹھہر جائیے، جب تک میں نہیں کہوں گا کوئی شبیہ نہیں آنے والی ہے جس پہ بہنوں کو بھروسہ بہت تھا. کون؟ عباس. غازی ترائی سے آ کے دیکھ لو چادریں چھل رہی ہیں. غازی تم تو ترائی پہ سو گئے، سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگ رہے ہیں. غازی سجادیاں اس وقت بہت بے چین ہیں. غازی تم نے ترائی آباد کر لی اور ذرا کیفیت دیکھو. سلامت رہو اہتمام کرنے والوں، تم نے کیا عظیم اہتمام کیا ہے. زینب کے زخموں کا مرہم، زہرا کے زخموں کا مرہم، کربلا والوں کے زخموں کا مرہم. انہیں کسی پہ ان پر رحم نہیں آیا. یہی وجہ تو تھی کہ زینب رو کے کہتی تھی نانا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ ہمارے اپنے مارے گئے، نانا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ رلا رلا کے شہید کیا گیا، نانا شکوہ اس بات کا ہے کہ ہمیں 11 محرم کو لاشوں کے درمیان سے ایسے گزارا گیا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہ ہو. اللہ اکبر. سوچو ذرا کیا گزر گئی ہوگی بہنوں پر جنہیں بھائیوں پہ بھروسہ بہت تھا. اس کا ایک منظر پیش کرتا ہوں تعمیل حکم میں. ایک منظر کہ علی کی بیٹیاں بے مقنع و چادر، علی کی بیٹیاں بے مقنع و چادر ہیں. یزید اونچائی پہ بیٹھا ہوا ہے، یزید اونچائی پہ بیٹھا ہوا ہے، بغل میں یزید کی بیوی بیٹھی ہے ہند. زینب شہزادی رسم بستہ کھڑی ہے، سکینہ پنجوں کے بل کھڑی ہے، سکینہ پنجوں کے بل کھڑی ہے. جو بابا کے سینے پہ سوتی تھی، جو چچا کی آغوش میں رہتی تھی، جو بھائیوں جسے پیار کرتے تھے، آج وہ پنجوں کے بل کھڑی. کون؟ سکینہ، جو 11 محرم کو جب سفر طے کرتی ہے تو سجاد سے کہتی سجاد میں سفر کرنے کو تیار ہوں، پیروں میں چھالے پڑ چکے ہیں، بھیا ان سے کہہ دو میں سفر کرنے کو تیار ہوں، یہ منہ پہ تماشا نہ مارا کرے. بھیا ان سے کہہ دو یہ منہ پہ تماچے نہ مارا کرے. رونے والوں کیا کوئی مصائب پڑھے گا؟ کیا کوئی مصائب بیان کرے گا؟ ہماری آپ کی آقا زادی کہتی ہے نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو ہم سے ہو کے نہ گزرا ہو. عزیزوں دربار میں بی بی کھڑی ہے، ہند اونچائی پہ پردے میں بیٹھی ہے. ارے جس گھر سے پردہ چلا تھا وہ بے ردہ ہے. ایک مرتبہ آہستہ سے بی بی زینب نے شہزادی کلثوم سے کہا بی بی دیکھ رہی ہو؟ کلثوم خاموش تھی. آواز دیا بہن دیکھ رہی ہو؟ کلثوم خاموش تھی. کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں دیکھ رہی ہو؟ کہ کیا ہوا بہن؟ کہ وہ دیکھو پردے میں بیٹھی ہے، ہم بے ردہ کھڑے ہیں. کلثوم آہستہ سے کہتی بہن میں دیکھ نہیں سکتی، کیونکہ جب سے میرا عباس مارا گیا میرے دور کی نظر کمزور ہو چکی، دھندلا نظر آنے لگا. اے عباس بہنیں کیسے اسیر کر کے جائیں گی، تمہیں بہت یاد کریں گی. لو سوگوارو عباس غازی کا علم آ رہا ہے، سلام کرو سرو سینہ پیٹو. اور آواز دو عباس بہنیں تمہیں بہت یاد کر رہی ہیں. اے عباس بن بھائی کہ یہ بہنیں سفر کیسے طے کریں گی. لو آ گیا غازی کا علم، کرو استقبال. دیتی تھی صدا زینب رو کر عباس کیا اسی دن کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا آکے پردیس میں ہو
سوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا، اور کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں حلم کی صدا؟ تنہا ہے کھڑے رن میں سرور، عباس بھائی کو بھول گئے، دھیان نہ بہنوں کا رہا، بھائی کو بھول گئے، دھیان نہ بہنوں کا رہا، یاد آیا نہ کوئی، پائی جو دریا کی ہوا، ہائے کس دل سکینہ نے تمہیں یاد کیا، عباس جب چھین گئے کانوں سے گوہر، عباس سلام ہمارا غازی سرکار وفا پر، بازو قلم ہو گئے، غازی ترائی پہ سو گئے، بہنیں یاد کرتی رہیں، سفر طے کرتی رہیں۔ غازی بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جس کے پاس پتھر ہوتا تھا وہ پتھر مارتا تھا۔ کیا کرتی زینب؟ چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے تھے، ناکوں کو دوڑایا جاتا تھا۔ بچے کہتے تھے اماں گرفت ڈھیلی ہو رہی ہے، اماں میں گر جاؤں گا، ناکے دوڑا دیے جاتے تھے، بچے گر جاتے تھے، بچوں کی آواز آتی تھی اماں میں گر گیا، ماں کہتی تھی میرے لال میں کیا کروں، میرے ہاتھ تو بندھے ہوئے، تمہیں رب کے حوالے کیا، ناکے گزر جاتے تھے۔ ماں کہتی تھی اگر سلامت لوٹ کے آئی تو میں تمہاری تربت بناؤں گی۔ رونے والوں کیا قیامت ہے۔ اے غازی یہ انتہا ہے، غازی یہ انتہا ہے۔ آپ کے درمیان ایک شبی آ رہی ہے، یہ کسی جوان کی میت نہیں ہے، یہ کسی جوان کی میت نہیں ہے۔ میری پردہ دار بہنوں، خدا کرے تمہاری آغوش سلامت رہے۔ رباب دو بچوں کو کربلا لے آئی تھی، ایک کا نام اصغر تھا اور ایک کا نام سکینہ، ایک کا نام اصغر تھا ایک کا نام سکینہ، ایک جسے 2 بار نہر کیا گیا، ایک وہ جو قدم قدم پہ تماچے کھاتی رہی، جس کا دامن جلا ہوا تھا، جس کا رخسار زخمی تھا، جس کے سر پہ گرد کربلا پڑی تھی، جس کا بابا مارا گیا تھا۔ اے عزیزوں، اس بی بی کے پاس کچھ نہیں بچا ہے، گود بھی اجڑ گئی، سہاگ بھی اجڑ گیا۔ اللہ اکبر، دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی تھی، دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی تھی۔ جب حضرت امیر مختار نے قیام کیا تو ہرملہ پکڑا گیا، ہرملہ بلایا گیا، آواز یہ بتا تو نے کیا مظالم ڈھائے ہیں، ہرملہ بتا تو نے کیا مظالم ڈھائے ہیں۔ عزیزوں، آخر کار ہرملہ کا سر قلم کیا، چوتھے امام کو ایک خط لکھا، مولا میں نے سنا ہے ہماری شہزادی دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی ہے۔ عزیزوں، جب یہ خط ملا، ہرملہ کے مارے جانے کی خبر ملی، تو تاریخ کہتی ہے کہ اسی اثنا میں چوتھے امام بی بی رباب کے قریب آئے،
آواز یہ اماں اصغر کا قاتل مارا گیا، رباب سر جھکائے بیٹھی رہی۔ آواز یہ اماں اصغر کا قاتل مارا گیا، رباب سر جھکائے بیٹھی رہی۔ آواز یہ اماں اصغر کا قاتل مارا گیا، بی بی نے سر اٹھایا، کہتی میرا اصغر تو لوٹ کے نہیں آیا نا، میرا اصغر تو لوٹ کے نہیں آیا نا۔ آواز یہ اماں سائے میں چلو، کہتی میرے لال بیٹے کی حیثیت سے کہنا، امام کی حیثیت سے نہ کہنا۔ آواز یہ اماں سائے میں چلو، کہ میرے لال بیٹے کی حیثیت سے کہنا، امام کی حیثیت سے نہ کہنا۔ آواز یہ اماں کربلا رونے کے لیے کافی ہے۔ رباب بی بی نے کیفیت دیکھی چوتھے امام کی۔ آواز یہ میرے لال میں سائے میں چلنے کو تیار ہوں، میں سائے میں چلنے کو تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ کہ اماں وہ کیا؟ کہ تم خون کے آنسو رونا چھوڑ دو، میں سائے میں چلی جاؤں گی۔ آواز یہ اماں کیسے خون کے آنسو رونا چھوڑ دو؟ جب آپ سب پہ نظر پڑتی ہے تو کربلا یاد آتی ہے۔ آواز دیا میرے لال میرے تو سب کچھ اچھڑ گیا۔ عزیزوں آخر کار جب دیکھا آقا کی خواہش ہے، رباب نے ہاتھوں کو بلند کیا، بار الہ میں کربلا سے یہاں تک آ گئی، میں نے شکوہ نہ کیا۔ معبود اس غریب ماں کی لاج رکھ لے، اس کی لاج رکھ لے۔ ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں، ایک امام سائے میں جانے کو کہتا ہے۔ رباب کے چہرے پہ موت کی زردی نمایاں ہو گئی، بیویوں میں کوہرام برپا ہوا۔ سکینہ کی ماں مر گئی، اصغر کی ماں مر گئی۔ گھٹ گھٹ کے نہ روئیے خدا کے واسطے، گھٹ گھٹ کے نہ روئی، کیا کوئی مصائب پڑھ سکتا ہے؟ آواز دیا اصغر کی ماں مر گئی، سکینہ کی ماں مر گئی، بیویوں میں کوہرام برپا ہوا۔ دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھنے والی وہ شہزادی مر گئی۔ عزیزوں بیویوں نے کہا چلو آؤ ذرا بی بی کا دامن کھولے، دیکھیں اس دامن میں ہے کیا؟ جو رات کی تاریکی میں اٹھتی تھی، دامن کھولتی تھی، کچھ دیکھتی تھی اور گھٹ گھٹ کے روتی تھی۔ اب جو دامن کھولا گیا تو کیا دیکھا گیا کہ سکینہ کے کانوں کے گوشوارے، اصغر کے گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں۔ اللہ، وہ ماں کہ جس نے اپنے بے شیر کو پانی کے لیے بھیجا تھا، وہ خون میں نہا کے آیا تھا۔ حسین نے تربت میں سلایا تھا، وہ تو تربت میں آرام کر رہا تھا، اسے تربت سے باہر نکال لیا گیا۔ لاؤ بے شیر کا جھولا، یہ استقبال کرنے کے لیے سوگوار و عزادار کھڑے ہیں۔ ذرا سنو نہ کہ اصغر کیا کہہ رہا ہے، اپنی ماں سے کیا کہہ رہا ہے۔ ذرا جھولا دیکھو، تڑپ کے رہ جاؤ گے۔ لو آ گیا جھولا۔ سینے لگا لوری سنا دو، مجھ کو سلا دو ماں، مجھے نیند آتی ہے، نیند آتی ہے۔ رات ہے پہلی قبر کے اندر، کیسے رہوں گا تنہا، تیرا چل پاس نہیں ہے، کس سے بھلا کھیلوں گا، تو ہے کہاں پر یہ تو بتا دے، کیوں ہے اندھیرا ماں، ارے بھیا بھیا علی اکبر سے زیادہ زخمی ہے میرا سینہ، سہم گیا دل، چونک گیا میں، نیزہ جو مجھ کو مارا،
میں تو سکون سے قبر میں اپنی سویا ہوا تھا ماں نیند آتی ہے ماں مجھے نیند آتی ہے. سلام ہو ہمارا اس بے شیر پر جسے دو بار نہر کیا گیا ہے. ایک مرتبہ بابا کی آغوش میں گردن پہ تیر لگا. صاحب اولاد ہیں آپ کے گھر میں بھی معصوم بچے ہوں گے، لیکن ذرا احساس کریے کہ اس وقت اس باپ پہ کیا گزر گئی ہوگی کہ جس کا بیٹا بہت پیاسا ہو، پانی کے بدلے میں اس کی گردن پہ تیر مارا جائے. قیامت یہیں ختم نہیں ہوئی عزیزوں. اسی مظلوم کی ایک 4 برس کی بہن ہے جس کا نام سکینہ ہے، جو بابا کے سینے پہ سوتی ہے. کس قدر بے چین ہے. آخر ہوا یہ کہ جب حسین پس گردن ذبح کر دیے گئے تو یہ بچی بہت بے چین تھی. جب زلجنہ آیا ہے گلے میں باہیں ڈال دی ہیں، آہستہ سے پوچھتی ہے اتنا بتا دے کہ جب بابا پیاسا مارا گیا تو پانی ملا تھا یا نہیں. یہ بچی پوچھ رہی ہے زلجنہ سے بے زبان سے، بی بی اب انتظار نہ کرنا، تمہارا بابا لوٹ کے نہیں آئے گا. بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی. بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی. بابا وہ بی بی رات کی تاریکی میں اپنے بابا کو تلاش کرنے جائے گی. شمر تماچے مارے. دنیا والوں پوچھتے ہونا کہ کب تک روگے. یہ بتاؤ کیا بچی کا حق نہیں تھا کہ باپ سے جاتی ملتی؟ کیا بچی کا حق نہیں تھا 11 محرم کو یہ بچی اپنے غریب بابا کو چھوڑنے کو تیار نہ تھی. کہتی تھی پھوپھی اماں مجھے یہیں رہنے دو، میرا بابا اکیلا ہے، میں بابا کے ساتھ رہوں گی. شمر نے تازیانہ مارا، بچی کو جکڑ کے باندھ دیا ہے. بچی چیخ مارتی رہی، کسی کو رحم نہ آیا. آخر کیا 11 محرم کو اس بچی کو قید کر کے لے جایا جاتا ہے. اہل حرم ہے. یہ بچی بہت بے چین ہے، مڑ کے فرات کی طرف دیکھ رہی ہے. چچا عباس لوٹ آؤ، پانی نہیں مانگوں گی. اے چچا لوٹ آؤ. حسین وقت آخر جب رخصت ہونے کے لیے آئے تھے تو یہ کہتے تھے بہن زینب میری اس امانت کا خیال رکھنا. اللہ اکبر، ذرا دیکھو ہماری آ رہی ہے. بی بی زینب کی ہماری ہے، بی بی کے ساتھ سکینہ ہے. آج 15 محرم کو اس جلوس میں آپ کو ہماری پہ سکینہ نظر آئے گی، لیکن چند دنوں کے بعد اب جو یہ ہماریاں آئیں گی تو سکینہ کو تلاش نہ کرنا. وہ زندان شام میں گھٹ کے مر گئی ہے، اسے چلے ہوئے کرتے میں دفن کر دیا گیا ہے. بہت آہستہ ہماری لانا یہ ہماری آ رہی ہیں. سب سے آگے بی بی علی کی بیٹی زینب کی ہماری آ رہی ہے. بی بی کی ہماری میں بی بی سکینہ کی ہے. اللہ اکبر. سلام ہو ہماری شہزادی پر جس کا سب کچھ اجڑ گیا ہے. کرو استقبال، پیٹو سرو سینہ. آ رہی ہے ہماری. اے میری پردہ دار بہنوں، چند لمحوں کے لیے اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا، اس لیے کہ اس کے پیار کرنے والے مقتل میں سو گئے ہیں. ایک بھائی ہے اسے قیدی بنا دیا گیا ہے. کس کے پاس جائے، کس سے فریاد کرے؟ زینب بی بی تم پہ سلام. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب. اے شہر مدینہ عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب. اے شہر مدینہ جس
شہر میں شہزادیوں کی درگاہ رہی تھی، ارے نازوں سے پالی تھی، سر ننگے اسی شہر میں ہوئی ہے زینب، ہے شہر مدینہ، ڈھارس تھی بہت بھائی کو، جس بھائی کے دم سے اور دل پھٹتا ہے غم سے، ساحل پہ اکیلا اسے چھوڑا ہے زینب، ہے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، ہے شہر مدینہ۔ نانا ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا مدینہ، ہم جب گئے تھے تو گودیاں آباد تھی، لوٹ کے آئے ہیں تو گودیاں ویران ہو گئیں، رونے والوں بچے راہوں کی نظر ہو گئے، لیجیے آمادہ رہیے، آپ کے درمیان ایک اور ہماری آ رہی ہے، یہ ہماری اس بی بی کی ہے کہ جس میں شہزادی علی امیر کی چھوٹی بیٹی شہزادی ام کلثوم بی بی ہیں، لیکن وہ تنہا نہیں، اسی اماری میں ایک بی بی اور ہے کہ جس کا نام فضہ ہے، جس بی بی نے اس گھر کو آباد دیکھا تھا، جس نے دیکھا تھا کہ بطول چکیاں چلاتی تھی، بچوں کی پرورش کر رہی تھی، جس نے اس گھر کی محبتوں کو دیکھا تھا، جس نے دیکھا تھا کہ جس کی ناز برداری 18 بھائیوں کی بہن تھی، اللہ اکبر، جس بی بی نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جسے سورج نے ننگے سر نہ دیکھا ہو، جس بی بی نے کربلا میں یہ سارا منظر دیکھا ہو، جو شام غریبہ زینب کے ہمراہ رہی ہو، جس نے راستے راستے سفر بی بی کے سامنے رہی ہو۔ عزیزوں، اس بی بی کی ہماری آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا، شہزادی ام کلثوم جو کربلا سے شام تک خاموش رہی، لیکن جیسے ہی وطن پہ نظر پڑی، کرنا مدینے ہمارا آنا قبول نہ کرنا، نہیں مدینے ہمارا آنا قبول نہ کرنا۔ ہم جب گئے تھے تو مدینے تمہیں یاد ہوگا کہ بنی ہاشم موجود تھے، آج جب آئے ہیں تو بن بھائیوں کی کہلا رہے ہیں۔ عزیزوں، کیفیت محسوس کریں گے دربار یزید میں، دربار یزید اونچائی پہ بیٹھا ہوا ہے، خدا لعنت کرے یزید پر۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ علی کی بیٹی زینب بھی آئی ہے، آپ نے سن لی اور میں نے پڑھ دیا، میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا۔ سنا ہے علی کی بیٹی زینب بھی آئی ہے، کہا ہاں کہاں ہے؟ کہا وہ جو چاندی جیسے بالوں والی ضعیفہ کے پیچھے سر چھپائے بیٹھی ہے وہ زینب ہے۔ شمر نے تازیانہ اٹھایا، بی بی کی طرف بڑھنے لگا۔ اب جو بی بی کی طرف بڑھنے لگا تو ایک مرتبہ فضہ سامنے آئی کہ خبردار ایک قدم اگر آگے بڑھا، شمر اگر ایک قدم آگے بڑھا، شمر آگے بڑھنے لگا، کرنا شمر ایک قدم نہ آگے بڑھنا، فضہ کی لاش پر سے ہو کے گزرنا ہوگا۔ آخر کار شمر کہتا ہٹ جا سامنے سے، وہ کہتی نہیں میری لاش پر سے ہو کے گزرنا ہوگا۔ شمر نے تازیانہ مارا، فضہ نے ہاتھ بڑھایا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ فضہ نے خون دیکھا، بھرے دربار میں حبشی سپاہیوں کی طرف دیکھا، آواز دیا تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ حبشی سپاہیوں نے لہجہ پہچانا، کہا رہے یہ تو میری شہزادی رہ چکی ہے۔ تلواریں نکال لی، یزید کے تخت کے قریب پہنچ گئے، کہا یزید روک لے اسے، اگر ایک قدم آگے بڑھا، ایک قدم آگے بڑھا تو اسی طرح دربار میں خون کا دریا بہہ جائے گا۔ عزیزوں، کس نے کہا یہ؟
فضہ نے کس سے کہا؟ یزید سے۔ کیا کہا کہ اگر ایک قدم آگے بڑھا تو خون کا فوارہ بہ جائے گا، دریا بہ جائے گا۔ حبشی سپاہیوں نے کہا کہ روک لے شمر کو، اب آگے کا فقرہ سنیے اور ہماری آ جائے گی۔ حبشی سپاہی کہتے ہیں ایک قدم آگے بڑھا، کیا اسے علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہے؟ زینب نے سر جھکا لیا کہ اماں ہٹ جاؤ سامنے سے۔ مارنے دو شمر کو تازیہ نے نجف کا رخ کر کے کہا بابا علی تیری بیٹیوں کو لاوارث کہہ کے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ عباس کہاں ہو تم؟ لو سوگواروں سلام کرو اس بی بی کو کہ جس کا نام فضہ ہے، سلام کرو اس بی بی کو کہ جس کا نام ام کلثوم ہے۔ اے بی بی تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو، یہ لٹا ہوا کنبہ ہے جو کربلا سے سفر طے کر رہا ہے، آپ کے درمیان ہماری آ رہی ہیں، مجھے نہیں پتا کیسے استقبال کرو گے۔ رونے والوں ادب و احترام کے ساتھ ان تبرکات کا استقبال کرتے جائے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ سلام ہو ہمارا اس بی بی پر کہ جسے قدم قدم پر رلایا گیا۔ شام غریباں کا وہ منظر، شام غریباں کا وہ ہولناک منظر، لیجیے آ گئی شہزادی ام کلثوم کی ہماری، شہزادی فضہ کی ہماری۔ آج 15 محرم کو اس بستی میں عزائے سرکار سید الشہداء کا یہ اہتمام۔ اے رونے والوں، نہ جن کا فاتحہ ہو سکا، نہ جن کا چہلم ہو سکا، جن کے رونے والوں کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے، جنہیں کشا کشا پھرایا جا رہا ہے۔ اے دنیا والوں، ان کا حق تھا کہ اپنے وارثوں کا ماتم کرتے، لیکن ماتم نہ کرنے دیا گیا، رونے نہ دیا گیا۔ جب بھی کوئی بی بی اپنوں کو یاد کر کے روتی تو اسے تعزیانے لگائے جاتے، جب بھی کوئی اپنوں کو یاد کر کے روتی تو تعزیانے لگائے جاتے، انہیں رلایا اور ستایا جاتا۔ ذرا دیکھو نا کیا قیامت کا منظر ہے۔ رونے والوں، یہ تبرکات آپ کے درمیان سے گزارے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری بی بی ام کلثوم کی ہے، یہ ہماری شہزادی فضہ کی ہے۔ سلام ہو ہمارا بی بی ام کلثوم پر، سلام ہو ہمارا بی بی فضہ پر۔ ارے آپ کو تو یاد ہوگا نا، سنا تو ہے نا آپ نے کہ جب زینب بی بی کو رہائی کا حکم ملا ہے تو سب سے پہلے سجاد سے کہا سجاد ہم پہلے صفحے ماتم بچھائیں گے، اس لیے کہ ہم اپنوں کو رو نہیں سکے، ہم اپنوں کا ماتم نہیں کر سکے ہیں۔ اللہ اکبر، آؤ بیویوں آؤ، تمہیں تمہارے وارثوں کا پرسہ دیں گے۔ رونے والوں، بی بی ام کلثوم کی ہماری، جوانوں آگے بڑھو، اس لیے کہ اب جس بی بی کی ہماری آ رہی ہے اس کا جوان بیٹا مارا گیا ہے، اس کا جوان بیٹا مارا گیا ہے۔ 18 برس کا بیٹا تھا اس کا، یوسف آل محمد۔ عزیزوں، میں اکثر و بیشتر ایک بات کہا کرتا ہوں جوانوں سے کہ جب بھی گھر سے باہر نکلا کرو تو اپنی ماں کو خبر کیا کرو، اس لیے کہ ماں راتوں کی تاریکی میں اٹھ اٹھ کے تمہارے صدقہ اتارتی، بلائیں لیتی، تمہارے لیے دعا کرتی ہے۔ ان بچوں سے پوچھو جن کی مائیں دنیا سے گزر گئی ہیں، ان بچوں سے پوچھو کہ جن کی مائیں دنیا سے گزر گئی ہیں ان بچوں پہ کیا گزرتی ہے۔ رونے والوں، جس شہید کی آپ کے سامنے ماں کی اماری آ رہی ہے، اس بی بی کا نام لیلا ہے، جس نے بڑے نازوں کے ساتھ اسے پالا تھا۔ اللہ اکبر، بڑی قیامت تھی۔ آپ کو خبر ہے کہ اکبر کا سر نو کے نیزہ پہ ہوتا تھا، قاتل اکبر کی ماں کے سامنے مسکرا کے کہتا تھا اکبر کو میں نے مارا ہے، اکبر کو میں نے مارا ہے۔ ذرا سوچو اس ماں پہ کیا گزرتی رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، ہر ماں کا شوق ہوتا ہے کہ بیٹے کے سر پہ صحرا دیکھے، بازار جائے، مگر اکبر کی ماں بھی بازار گئی ہے، مگر اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بیٹے کے سر نو کے نیزہ پہ تھا۔ یاد دلاؤں آپ کو، جب یہ رخصت کے لیے آیا خیمے پہ آخر رخصت کے لیے تو ماں بالوں کو بکھرائے بیٹھی ہوئی تھی۔ عزیزوں، جب یہ نرغہ یادہ میں گھرا مقتل میں تو حسین آئے، کہا اکبر کی ماں لیلا، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں کارگر ہوتی ہے۔ لیلا نے دعا کیا تھا، اکبر واپس آیا تھا۔ اب جو رخصت ہوا میدان مقتل میں جانے لگا، میری طرف دیکھنا، آہستہ سے بابا کے قریب آیا، کانوں میں بابا کے کچھ کہا۔ زینب در خیمہ سے دیکھ رہی تھی۔ جب حسین آئے، آواز دیا بھیا اتنا بتا دو، میں نے 18 سال پالا ہے اکبر کو، میری طرف دیکھنا جوانوں، اتنا بتا دو بابا بھیا
میں نے 18 سال پالا ہے۔ جب اکبر مرنے کو جا رہا تھا، بھیا تمہارے کانوں میں کیا کہا تھا اکبر نے؟ حسین نے آواز دی، لیلا یہ کربلا ہے کربلا۔ اکبر کہتا تھا بابا میں جا تو رہا ہوں، اگر میں مارا جاؤں لوٹ کے نہ سکوں تو میرے مرنے کی خبر فوراً میری ماں کو نہ دینا، مر جائے گی، فوراً میری ماں کو نہ دینا، مر جائے گی۔ اللہ اکبر، کیا قیامت ہے۔ اکبر تم برچی کھا کے سو گئے۔ حسین کا اکبر جب خیمے پہ آیا، حسین لے کے آیا۔ میں اکثر کہتا ہوں آپ کو خبر ہے حسین نے کئی دفعہ رکھا ہے، اٹھایا ہے، رکھا۔ کیوں رکھتے تھے اکبر کو؟ حسین کو ڈر تھا کہیں خیمے سے کوئی بی بی باہر نہ آ جائے۔ آ گیا اکبر خیمے پہ، لیلا بانو تمہارا لال آ گیا ہے۔ فضہ دوڑی ہوئی آئی، کہاں ہے اکبر کی ماں؟ خبر کر دیں کہ اکبر آ گیا ہے۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا، اکبر خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے، لیلا آوازی بی بی تمہارا اکبر آ گیا ہے، ملنے نہ جاؤ گی؟ بی بی ملنے نہ جاؤ گی اکبر سے؟ لیلا کہتی ہے کہاں ہو فضہ، قریب آؤ، ملنے جانا تو چاہتی ہوں مگر کیا کروں، مجھے راستہ نظر نہیں آتا، میرے آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے۔ اے اکبر یہ ماں کیسے زندہ رہے گی؟ لو سوگواروں سے لیلا کی ہماری آ رہی ہے، جب لوٹ کے مدینے جائے گی وہ سغرا پوچھے گی کہ میرا بھیا اکبر کہاں ہے؟ ہائے یہ لیلا تڑپ کے رہ جائے گی، رونے والوں بی بی لیلا کی ہماری آ رہی ہے۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جوان و سلام کرنا، خدا کرے تمہارے سر پہ تمہاری ماں کا سایہ سلامت رہے، تمہاری ماں زندہ و سلامت رہے۔ ہائے اکبر کی ماں زندہ ہے مگر بیٹا مر گیا ہے، ہائے جوان بیٹا مارا گیا ہے، رونے والوں بی بی لیلا کی ہماری آ رہی ہے، شہزادے علی اکبر کی یاد آ رہی ہے۔ ہائے اکبر ہوتا، ہائے اکبر کے سر پہ صحرا بنتا، یاد آتا ہے اکبر کا میدان مقتل میں جانا، یاد آتا ہے اکبر کا رخصت ہونا، یاد آتا ہے اکبر کا سینے پہ برچھی کھانا۔ اے لیلا بی بی آج ہماری میں ہو، بیٹے کو یاد کر رہی ہے۔ یاسین پڑھ کر ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ارمان تھا نانگی پوشاک شاہنی، افسوس کے راس آئی نہ تجھے کوئی جوانی، کیسا تھا مقدر، ہے علی اکبر، ٹھہرو کہ میں ٹھارویں منتوں بڑھا دوں، پھر لے کے بلائے تجھے جینے کی دعا دوں، صدقے ہو یہ بہادر، ہے علی اکبر، تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دلبر، ہے علی اکبر۔
سلام ہو ہمارا کربلا کے ان مظلوموں پر، سلام ہو ہمارا ان غریبوں پر، سلام ہو ہمارا ان بے وطنوں پر کہ جس کی میزبانی کربلا میں ایسے کی گئی کہ فرات بہتا رہا بچے پیاسے رہے، ایسے میزبانی کی گئی کہ حسین میتیں اٹھاتے رہے کسی کو رحم نہ آیا، ایسے میزبانی کی گئی کہ ایک جوان بیٹا سینے پہ برچھی کھا کے ایڑیاں رگڑ رہا تھا کسی کو رحم نہ آیا، میزبانی ایسے کی کہ تیرا بدن کے نازک بدن کے جسم کو اتنے ٹکڑے کر دیے گئے کہ حسین نبا کے دمن میں اٹھا رہے تھے، میزبانی ایسے کی گئی کہ ایک بہادر 32 برس کا دریا پہ پانی لینے کے لیے بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے گیا تھا، اس کے بازو قلم کر دیے گئے، میزبانی ایسی کی گئی کہ ایک 6 مہینے کا بچہ باپ کی آغوش میں پانی کا سوال کرنے آیا تھا، اس کے گردن پہ تیر مارے گئے، میزبانی ایسی کی گئی کہ ایک پیاسا تھا جس پہ کسی کو رحم نہ آیا، صبح سے میتیں اٹھا رہا تھا، وہ رو رو کے میدان مقتل میں کہتا تھا کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، وہ روتا ہوا خیمے سے رخصت ہو رہا تھا، پس گردن اسے ذبح کر ڈالا گیا، اس کے بعد اہل حرم کو تسلی دینے کے بجائے خیموں کو آگ لگا دی گئی، ایک بچی باپ کو یاد کر کے تڑپ رہی تھی، اسے تماچے مارے گئے، ایک بچی باپ سے ملنا چاہتی تھی، اس کا دامن جلا دیا گیا، رونے والوں ذرا غور سے دیکھنا، اب آپ کے اس اہتمام کی یہ آخری شبیہ ہے جسے آپ کے درمیان لایا جا رہا ہے، جس کے بھروسے سب کربلا آئے تھے، اسے حسین کہتے ہیں، ہائے سلام اس پیاسے حسین پر کہ نام حسین لیتے ہی آنکھوں میں آ گئے، ان آنسوؤں کو کوئی بلانے نہیں گیا، اس غریب کو ہمارا سلام جو کہتا مجھے رلا رلا کے شہید کیا گیا ہے، رونے والوں سب سے قیمتی چیز جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ انسان جب رخصت آخر پہ ہوتا ہے، انسان جب رخصت آخر پہ ہوتا ہے تو سب سے قیمتی چیز اس کی زبان پہ ہوتی ہے جو سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، یہ پس گلدر جب ذبح کیا جا رہا تھا، رخصت ہو رہا تھا تو اس نے اتنا کہا تھا کہ میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا، رونے والوں جب یہ رخصت ہو رہا تھا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کیسے سنیں گے مجھے نہیں پتا، یہ اکیلا شہید ہے کہ جتنے شہید مقتل میں گئے ہیں ہر ایک کے جنازے پہ گئے، ہر ایک کے جنازے پہ گیا، مگر جب یہ ذبح کیا تو کوئی نہیں تھا جو اس کے قریب جاتا، بہن پردہ پوش آئی، بھیا تم مارے گئے بار الہ، یہ میرا غریب بھائی حسین ہے، اس کی شہادت کو قبول کر لے، اللہ اکبر، ایک منظر اور آپ کے سامنے شبیہ زیارت کے لیے مجھے نہیں خبر آپ کیسے استقبال کرو گے، عزیزوں حسین ابن علی نے مقتل آباد کر دیا، 11 محرم کو زینب قافلے کو لے کے گزرنے والی، میرے سوال کا اتنا سا جواب دے دیجئے کہ اب یہ بہن بن بھائی کے رہے گی کیسے، اب یہ بہن بن بھائی کے رہے گی کیسے؟ 28 رجب کو کہتی تھی بھیا اگر آج اماں زندہ ہوتی تو تمہیں اکیلے نہ جانے دیتی، بھیا تمہارے ساتھ تمہاری بہن زینب جائے گی، عزیزوں اب یہ زینب بن بھائی کے کیسے جائے گی؟ یاد دلاؤں آپ کو عزیزوں، حضرت بی بی زہرا کی رحلت کے بعد تاریخ کہتی ہے کس کچے گارے مٹی کے گھر میں حضرت امیر، ہر جنگوں کا فاتح صابر امیر، کہ جس نے زینب کی تنہائی دیکھی اور حضرت عبداللہ سے کیا، حضرت عبداللہ کے گھر بی بی زینب رخصت ہو کے جاتی ہیں، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرا دن گزرا، تاریخ کہتی ہے کہ حضرت امیر گھر میں داخل ہوئے، آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے تھے، کہ ایک مرتبہ فضہ کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں فضہ کیا ہمارے بچوں نے تمہیں ماں جیسا پیار نہیں دیا؟ فضہ رو کے کہتی آقا کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ عرب کا دستور کیا ہے، بیٹیاں سنیں بہنیں سنیں، تمہیں تو عرب کا دستور پتہ ہے کہ بیٹیاں جب رخصت ہو کے اپنے گھر جاتی ہیں تو تیسرے دن ماں ملنے کے لیے جاتی ہے، زینب کے سر پہ ماں کا سایہ نہیں ہے، کیا زینب سے ملنے نہ جاؤ گی؟ پردے میں ملبوس ہوئی فضہ پہنچی زینب کے گھر تو کیا دیکھا، علی کی بیٹی مصلے پہ بیٹھی رو رہی ہے، بازوؤں کو پکڑا، آواز دی بی بی کیا ماں کی یاد آ رہی ہے؟ زینب رو کے کہتی میری ماں کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا، کہا بی بی کہا مجھے میرا بھیا حسین یاد آ رہا ہے، میں بھائی کے بغیر ایک لمحہ مر نہیں رہ سکتی،
پردے میں ملبوس ہوئے. فضا آئی بیت الشرف میں، تلاش کیا، دیکھا ایک حجرے سے کسی کے گھٹ گھٹ کے رونے کی آواز آ رہی ہے. دیکھا شہزادے حسین آنسو بہا رہے ہیں. آواز دیا مولا حسین، آواز دیا اماں مجھے بہن یاد آ رہی ہے. رونے والوں یاد آیا کچھ آپ کو؟ میں کہوں گا 11 محرم کو زینب بھائی کا لاشا بے کفن پڑا تھا، زینب کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا. اے لعینو تم نے بہن پہ ترس نہ کھایا؟ ہائے زینب آواز دے رہی ہے بھیا تم نے مقتل آباد کر دیا، مگر عجیب کیفیت ہے ہماری تابوت آنے والا ہے. اے حسین ابن علی بہن چھوڑنے کو تیار نہ ہے. بازی جو یہ فقرہ میری طرف دیکھ لینا. زینب رو کر کے بقی کا رخ کر کے کہتی اماں تیرے بچے کتنے غریب ہیں. اے اماں بھائی بے کفن پڑا ہے، بہن بے ردا کھڑی ہے. اے اماں ایک کو دوبارہ کفن پہنایا گیا، ایک بے کفن مقتل میں پڑا ہوا ہے. اے بطول بی بی تمہارا یہ لٹا ہوا کنبہ ہے، لو آ رہا ہے غریب زہرا کا تابوت. عزیزوں ساتھ ساتھ ایک بے زبان شہادت کا گواہ زلجنا بھی آ رہا ہے. شاید دیکھنا بچی جو لپٹ کے کہہ رہی تھی اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے جب میرا بابا ذبح کیا گیا تو اسے پانی ملا تھا یا نہیں ملا تھا. ہائے کیسی قیامت ہے کہ جس کا جنازہ نہ اٹھ سکا. لاش حسین 3 دن تک دھوپ میں پڑا رہا. لوسی غریب کا تابوت آ رہا ہے. اے بی بی زینب تمہارے غریب بھیا کا تابوت ہے. یہ عزادار ہیں، یہ پرسے کا لمحہ ہے. اے امام وقت اس عزا کو قبول کر لو. مولا آپ کے جد کا ماتم ہے، لٹے ہوئے کنبے کا ماتم. پہچانوں میں کیسے، مجھے آواز دو اے میرے بابا. تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے، تمہارے ہاتھ کی بابا انگلی نہیں ملتی کہ جس میں تھی انگوٹھی. تمہارے ہاتھ کی بابا وہ انگلی نہیں ملتی جس میں تھی انگوٹھی. اسے بھی کوئی ظالم لے گیا کیا؟ تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے، جو ہوتا سر تمہیں پہچان لیتی، صدائیں تم کو یوں بابا نہ دیتی. جو ہوتا سر تمہیں پہچان لیتی، صدائیں تم کو یوں بابا نہ دیتی. میرا اب منہ کو آتا ہے کلیجہ، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے. تمہارا شمر کے ہاتھوں میں سر ہے اور اس ظالم کی اب مجھ پر نظر ہے. تمہارا شمر کے ہاتھوں میں سر ہے اور اس ظالم کی اب مجھ پر نظر ہے.
ادھر آئی ہوں میں بچ کر بابا، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے، مجھے آواز دو اے میرے بابا، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے۔